یہ نظام چل رہا ہے اور واپس اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس نے کائنات کو بنانے کا مقصد بیان کرنے اور اس مقصد سے جوڑنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہن کر میرے اور آپ کے آقا کریم تشریف لائے۔ آپ پر دین مکمل ہوا، آپ پر نبوت مکمل ہوئی، اور آپ نے انسانیت کو خالق کے ساتھ جوڑ دیا۔ کائنات بنانے کا جو مقصد تھا وہ حضور کی آمد سے پورا ہوا۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر خدا درود بھیج رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور اہل ایمان کو اللہ نے حکم دیا، اے ایمان والو تم بھی اس محبوب پہ درود پڑھو اور سلام پیش کرو جس طرح سلام پیش کرنے کا حق ہے۔ درود و سلام کے بعد، حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ آج 9 ربیع الثانی ہے، اور اس مہینے کو محسن ملت اسلامیہ، سلطان الاولیاء، سید الاولیاء، تاجدار تصوف و طریقت، سلطان المشائخ محی الدین سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے ساتھ نسبت ہے کہ آپ کا وصال پاک اس مہینے میں ہوا، اور اس مہینے میں بڑی 11ویں شریف کا اہتمام آپ کے ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک کے موقع پر اس ہستی کی بارگاہ میں ہی ارمغان عقیدت پیش کر رہا ہوں جو اکابرین امت میں سے ہیں، اور جن کا ہم سب کی گردنوں پر احسان ہے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ زمر کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے 2 کرداروں کا موازنہ فرمایا ہے کہ اطاعت گزار اور گناہگار، حکم ماننے والا اور حکم توڑنے والا دونوں برابر نہیں۔ جو اللہ کا حکم مان کے زندگی گزارے، اطاعت کرے، اور جو اللہ کا حکم توڑے، دونوں برابر نہیں۔ نیکی اور بدی کا نتیجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ خیر کا نتیجہ انعام کی صورت میں نکلے گا، اور شر کا نتیجہ عذاب کی صورت میں نکلے گا۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو اطاعت گزار ہے اور رات کے پہروں میں اٹھ کے سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، ڈیوٹی پوری دے کے پھر بھی رب سے ڈرتا ہے اور رحمت کی امید رکھتا ہے، کیا یہ اطاعت گزار اس نافرمان کی طرح ہوگا جو حکم توڑتا ہے؟ یہ جو انداز ہے امن ہوا قانتن، یہ بتا رہا ہے کہ اطاعت کرنے والا حکم توڑنے والے کی طرح نہیں ہوگا، دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا۔ ایک معنی تو اس کا قانت کا اطاعت کرنے والا ہے، اور دوسرا معنی عرب لوگ جب صحرا میں سفر کرتے تو طویل فاصلے تک پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ کنواں نہ چشمہ، تو عرب لوگ کیا کرتے تھے،
مشکیزے میں پانی ڈال کے ساتھ لے جاتے تھے۔ اب مشکیزہ سواری کی پشت پہ ہے، سواری دوڑ رہی ہے، مشکیزہ اچھل رہا ہے، لیکن پانی ضائع نہیں تھا ہوتا، پانی گرتا نہیں تھا کہ اس مشکیزے کا منہ اس قدر ٹائٹ کر کے باندھا گیا ہے کہ وہ مشکیزہ اپنے اندر موجود پانی کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو اس وقت عرب لوگ کہتے تھے سقاء کنیت، کہ یہ وہ مشکیزہ ہے جس نے پانی کو بچایا ہے، ضائع نہیں ہونے دیا۔ تو اس سے اہل عرب نے رجل قانت یہ لفظ اخذ کیا کہ وہ شخص جو اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، جو اپنے وقت کو برباد نہیں ہونے دیتا، ضائع نہیں ہونے دیتا، اسے رجل قانت کہتے ہیں۔ جو زندگی کا مقصد پورا کر کے دنیا سے گیا، اپنے وقت، اپنی صلاحیتیں اور اپنے سرمایے کو بچانے والا شخص۔ تو قانت کا ایک معنی بچانے والا۔ آج عرس ان ہستیوں کے ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بھی ضائع ہونے سے بچایا ہے اور حضور کی بھولی بھالی امت کو بھی دوزخ سے بچایا ہے، فتنوں سے بچایا ہے۔ ان کی زندگیوں کا مقصد یہ تھا کہ خود بھی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے اور حضور کی امت کو بھی فتنوں سے بچا کر رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے۔ تو وہ جو ملت کا سرمایہ بچانے والے ہیں، ایک بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کی وراثت کو بچاتا ہے، نام کو بچاتا ہے، اور ایک بیٹا وہ ہے جو ملت کے سرمایے کو بچاتا ہے۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہ کس دور میں ان کی ولادت ہوئی اور اس وقت امت مسلمہ کے حالات کیا تھے، موجودہ حالات کو دیکھیں تو اس دور کے ساتھ بڑی مشابہت نظر آتی ہے کہ اس دور میں، جس دور میں حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی ہے 470 ہجری کے قریب، فلسفے کا عروج ہے اور اندرونی سطح پہ طوائف الملوکی ہے، بیرونی سطح پہ غیر مسلم طاقتوں نے امت مسلمہ کو مٹانے کے لیے یلغار کی ہے، صلیبی جنگوں کا دور ہے، اور تاتاریوں کی طرف سے امت مسلمہ کو بہت بڑا چیلنج درپیش ہے۔ تاتاریوں اور صلیبیوں نے امت مسلمہ کو مٹانے کے لیے یلغار کی ہے، اور اندرونی سطح پہ طوائف الملوکی ہے۔ کئی سلطنتیں مرکز کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں، اجتماعیت مسلمانوں کی متاثر ہو چکی ہے، اور انفرادی سطح پہ کیا حال ہے کہ ہر طرف ہر شخص ہر قسم کی شہوتوں کا غلام بن چکا ہے۔ ہر کوئی اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے۔ ایک طرف عقیدے کے اعتبار سے فلسفے کو سامنے رکھ کے عقائد پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ایمان پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے اندرونی اور بیرونی سطح پہ مسلمان سازشوں میں مبتلا ہیں، سازشوں کا شکار ہیں، اور اخلاقی اعتبار سے اخلاق بگڑ چکے ہیں۔ ہر سطح پہ لوگ بس شہوتوں کے غلام بن گئے، اپنی آرزوؤں اور خواہشوں کے غلام بن گئے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں جب امت مقصد سے ہٹ گئی تھی اور علمی و عملی سطح پہ ایک یلغار تھی امت کو مٹانے کے لیے،
حضور غوث اعظم تشریف لاتے ہیں. آپ نے 51 سال 91 سال عمر ظاہری عمر پائی ہے، اور پہلے 50 سال تو آپ نے تبلیغ نہیں فرمائی، تیاری فرمائی ہے. علم پڑھا ہے، پڑھایا ہے، مجاہدہ ریاضت. لیکن جب آپ نے مسند ارشاد کو زینت بخشی ہے تو 40-41 سالوں میں ان فتنوں کو مٹا کے دین کو زندہ کر دیا ہے. حضور غوث اعظم کثیر الکرامات ہستی ہیں. آپ کی بڑی کرامتیں کتابوں میں مل جائیں گی، پر آپ کی وہ ساری کرامتیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کرامت کہ آپ نے دین کو زندہ کیا. یہ ایک کرامت باقی ساری کرامتوں سے وزنی ہے اور بھاری ہے. اس کا فیض آج بھی جاری ہے. آپ نے جو دین کو زندہ کیا، اس وقت اتنے بڑے فتنے تھے. جیسے آج کل ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیرونی سطح پہ بھی کافر طاقتیں مل کے اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، اور اندرونی سطح پہ بھی ہم بکھرے ہوئے ہیں، ایمانی اور اخلاقی سطح پہ بھی کمزور ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں. یہی صورتحال اس وقت بھی تھی. لیکن حضور شہنشاہ بغداد نے جو علمی اور روحانی کام کیا ہے، آپ کے فیوز و برکات سے ملت کو ایک نئی زندگی ملی ہے، اور آپ کی باقی کرامتیں ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں، وہ بھی بڑی کرامتیں ہیں. ہم بھی ان کرامتوں کو مانتے ہیں. ہم ان ساری کرامات کے قائل ہیں جو صحیح روایات سے ثابت ہیں. لیکن یہ جو آپ کی کرامت ہے نا، آپ نے دین کو زندہ کر دیا ہے، فتنوں کو مٹایا ہے. یہ آپ کی کرامت سب سے بڑی کرامت ہے. اس لیے آپ وہ فرد ہیں جنہوں نے ملت کے سرمائے کو بچایا ہے، جنہوں نے ایمان کو بچایا ہے، جنہوں نے ملت کو ضائع ہونے سے بچایا ہے اور فتنوں کو مٹایا ہے. آج بعض ہستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے اختلافات کی نظر کر دیا ہے، اختلافات کی نظر کر دی ہے. اور جب ان ہستیوں کا نام لیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو فلاں جماعت کی ہستی ہیں. حضور غوث اعظم کا نام آتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں جماعت کی ہستی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے غوث اعظم اکابرین امت میں سے ہیں. آپ کے احسانات پوری ملت اسلامیہ پر ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، آئیں دیکھیں کہ آپ نے کس طرح، فتنے کون سے تھے اور کس طرح ان فتنوں کو مٹایا ہے. آپ کی ولادت تو جیلان میں حسنی حسینی سادات کے گھر ہوئی ہے. والد کی طرف سے حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، اور آپ پیدائشی ولی ہیں. ایک ولایت ہے کسبی کہ محنت کر کے، عبادت ریاضت کر کے گناہگار بندہ اللہ کا ولی بن گیا. دوسری ہے ولایت نظری، کسی اللہ والے کی خدمت کی ہے، اس خدمت سے ولی کی دعا ملی، گناہگار بھی ولی بن گیا. اور تیسری قسم ہے ولایت وہبی کہ پیدائشی طور پہ ہی ولی ہیں. ولی بھی اعلیٰ ہیں، نسب بھی اعلیٰ ہے، حسنی حسینی سید ہیں. اس کے باوجود آپ نے سفر کیا ہے، جیلان سے بغداد جا کے محنت کی ہے، دین کا علم حاصل کیا ہے. آپ حافظ قرآن ہیں، آپ مفسر قرآن ہیں، آپ شیخ الحدیث ہیں، حدیثیں پڑھاتے تھے، اور آپ مفتی اعظم ہیں، آپ فتویٰ بھی دیتے تھے، آپ مدرس ہیں، آپ بیٹھ کے پڑھاتے بھی تھے، تدریس بھی فرماتے تھے. تو یہ ساری چیزیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، یہ سب بتاتی ہیں آپ اپنے دور کے یگانہ روزگار عالم تھے.
ابن قدامہ جیسی ہستیاں آپ کے شاگردوں میں ہیں، آپ کے شاگردوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، تو استادوں کا علم کتنا بلند ہوگا۔ آپ ولی بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، آپ کتب اکبر ہیں۔ کتب کا لفظ آپ سنتے ہیں کہ اولیاء میں ایک قسم ہے کتب، تو آپ صرف کتب نہیں بلکہ کتب اکبر ہیں، فرد اکمل ہیں۔ یہ سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، فرد ولیوں میں ایک بلند مرتبہ ہے، لاکھوں ولیوں میں کوئی ایک دو ولی ہوتے ہیں جو فردیت کے مقام تک پہنچتے ہیں، لاکھوں ولیوں میں کوئی ایک دو ہیں جو فردیت کے درجے تک پہنچتے ہیں۔ غوث اعظم صرف فرد نہیں بلکہ فرد اکمل ہیں۔ 4 نام میں نے بیان کیے، آپ ولی بھی اعلیٰ ہیں، عالم بھی اعلیٰ ہیں، کتب اکبر ہیں، فرد اکمل ہیں، اور 5ویں شان آپ غوث اعظم ہیں۔ صرف غوث نہیں میں کہہ رہا، غوث تو آپ کے دروازے کے نوکر ہیں، وہ جو خود سلطان ہیں، حضرت سلطان باہو، وہ فرماتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا ہو۔ وہ جو خود ولیوں کے سلطان ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں غوث اعظم کے دروازے کا گدا ہوں۔ علم کا سمندر مرجع العلماء اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی بہت بڑی ہستی ہیں، پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اے شاہ بغداد، میں احمد رضا آپ کے دروازے کے کتوں کا بھی نوکر ہوں۔ ہم اندھوں کو کیا پتا غوث اعظم کس ہستی کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت اور سلطان باہو جیسی ہستیاں اور محدث شیخ عبدالحق رحمت اللہ تعالی علیہ، محقق علی الاطلاق، محدث دہلوی، انہوں نے فرمایا آپ کو نسبت قادریہ حاصل تھی۔ حضور غوث اعظم کی شان آپ اکثر بیان فرماتے تھے اور نسبت قادریہ پہ فخر فرماتے تھے۔ پانچ نام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ غوث کہتے ہیں روحانی دنیا میں اولیاء کرام کی جو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ان کے سربراہ کو غوث کہتے ہیں۔ اجابت الغوث، اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس میں اللہ نے ترتیب رکھی ہے اور سسٹم کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، تو اولیاء اللہ کی روحوں کو امور تکوینی میں ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں، ان کی روحیں بڑی اعلیٰ ڈیوٹیاں دیتی ہیں اور وہ امر الہی کے تحت ہی ڈیوٹیاں دیتی ہیں۔ تو جو ان ولیوں کا سردار ہوتا ہے نا دنیا میں موجود ولی جو عالم ناسوت میں ہیں، ان ولیوں کی بات کر رہا ہوں جو ظاہراً دنیا میں ہیں، ان میں جو روحانی اعتبار سے سربراہ ہوتا ہے اسے غوث کہتے ہیں۔ غوث ہر دور میں ہوئے پر غوث اعظم ایک ہی ہوئے۔ شہنشاہ بغداد صرف غوث نہیں بلکہ غوث اعظم۔ 5 نام میں نے بیان کیے، 6واں نام آپ امام ہیں۔ کون ہیں؟ امام ہیں۔ بعض لوگ حضرت حسن عسکری، امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک اماموں کو مانتے ہیں اور صرف 12 اماموں کو مانتے ہیں، اور ان کے بعد امامت کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں ان کے بعد سیدنا غوث اعظم امام ہیں۔ ہم حضرت امام حسین اور امام حسن دونوں ہستیوں کی اولاد میں مانتے ہیں کہ امام ہوئے ہیں اور بڑی شان والی ہستیاں ہوئی ہیں۔ غوث اعظم کون ہیں؟ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ 7 نام میں نے آپ کے سامنے حضور غوث اعظم کی مختلف شانوں کے اعتبار سے بیان کیے ہیں کہ آپ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آپ نے
بغداد میں، یہ تو میں نے تعارف میں ذکر کی، تمہید یہ تھی کہ فتنوں کے دور میں آپ نے دین کو زندہ فرمایا۔ تو آپ وہ ہستی ہیں جو ملت کو بچانے والی ہستی ہیں۔ آپ نے اپنی خانقاہ میں جو نظام رکھا تھا اس کا خلاصہ اور اس کا ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ علم میں جس طرح آپ ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اسی طرح تصوف میں، روحانیت میں اللہ کریم نے آپ کو ولایت کبریٰ عطا فرمائی تھی۔ اس لیے ہم آپ کو صرف پیر نہیں، پیرانے پیر کہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی خانقاہ میں جو تربیت کا نظام قائم فرمایا تھا، تفصیل میں جائیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی خانقاہ میں تربیت میں نظر آتی ہیں، لیکن ان میں جو مرکزیت تھی وہ یہ تھی حقیقت ایمان۔ کیا لفظ میں نے بولا ہے؟ ایمان صرف زبان سے بولنے والی چیز نہیں، بلکہ اس کی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت سینوں میں ہوتی ہے، دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو حضور غوث اعظم جو سلوک طے کرواتے، ریاضت کرواتے، مجاہدہ کرواتے، اس میں سب سے پہلے تو سالک کو اس کے ایمان کی حقیقت دکھاتے کہ تو ایمان کے کس درجے پر ہے اور کس درجے پر تجھے ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آئیے میری؟ ایمان کے کس درجے پر آپ ہیں اور ایمان کے کس درجے پر ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ کے سامنے کوئی آدمی اصلی پھول رکھے اور کاغذی پھول رکھے، فرق کر لیں گے یا نہیں؟ دیکھتے ہی آپ کہہ دیں گے یہ بناوٹی کاغذی پھول ہے اور یہ اصلی پھول ہے جو باغ سے توڑا گیا ہے۔ سنیارے کے سامنے کوئی پیتل اور سونا رکھے، سنیارا فوراً پہچان نہیں لے گا، فوراً پہچان لے گا کہ یہ سونا ہے اور یہ پیتل ہے۔ تو ایمان کا دعویٰ کرنے سے بندہ مومن تو نہیں بن جاتا، ایمان کی حقیقت اندر ہونی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضور غوث اعظم کی خانقاہ میں جو ریاضت اور سلوک ہے اس میں حقیقت ایمان پر فوکس ہے کہ مرید اور طالب کے سینے میں جو حقیقت ایمان ہے وہ کس درجے میں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی تشریح کر رہا ہوں، اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں نا کہ میرے سینے میں حقیقت ایمان کیا ہے، یا ایمان ہے بھی یا نہیں، یا کس درجے کا ہے، تو ان چیزوں پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کتنے سنجیدہ ہیں، توحید کے بارے میں آپ اپنے دل میں کیا محسوس کرتے ہیں۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط مسئلہ علم الکلام۔ فقط زبان سے کہہ دیا میں اللہ کو مانتا ہوں، اور کام سارے وہ کیے جو نہ ماننے والوں کے ہیں۔ جب بندہ کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو اس ماننے کا اثر تو دل پہ ہونا چاہیے نا۔ کیا خیال ہے؟ آگ جل رہی ہے تو آپ اس میں ہاتھ نہیں رکھتے کیونکہ آپ کو یقین ہے جلا دے گی۔ تو اللہ کو ماننے کا اثر تو طبیعت پہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، دل میں خوف ہی نہ ہو، حلال حرام کی تمیز ہی نہ ہو، گناہوں سے بچنے کی فکر ہی نہ ہو، اور پھر بندہ کہ اللہ کو مانتا ہوں۔ تو یہ ماننا ابتدائی درجے کا تو ہو سکتا ہے، اس ماننے کا اثر آپ کی طبیعت پہ کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے بعد، توحید کے بعد، انبیاء کے بارے میں، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ اپنے دل میں کیا کیفیات محسوس کرتے ہیں؟ حضور کا نام آئے کوئی کھچ پڑتی ہے،
یا حضور کے لیے آپ کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا دن لہو میں کھونا تجھے، شب بھر عیش میں سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اگر خدا کا خوف ہوتا، نبی کا حیا ہوتا، تو کیا زندگی اس طرح گزرتی جس طرح ہماری گزر رہی؟ دن لہو میں کھونا تجھے، شب بھر عیش میں سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حقیقت ایمان کے لیے آپ توحید پر غور کریں، پھر رسالت پر، حضور کے ساتھ تعلق پر، اس کے بعد آپ کا ایمان ہے نا دنیا فانی ہے اور اصل کیا ہے؟ آخرت۔ اس حوالے سے آپ دنیا سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آخرت سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس پر غور کریں گے تو اپنے ایمان کی حقیقت آنکھوں پر واضح ہو جائے گی۔ جب آپ جانتے ہیں دنیا دھوکہ ہے تو پھر دھوکے کے لیے پریشان کیوں ہیں؟ فلاں چیز نہیں ملی تو خودکشی کر لی، فلاں خواہش نہیں پوری ہوئی تو خودکشی کے لیے تیار ہو گئے۔ جب مانتے ہیں اصل آخرت ہے، دنیا تھوڑا عرصہ ہے، اگر دل میں ایمان ہے، ایمان حقیقت کا نام ہے، لفظوں کا نام نہیں، اگر دل میں یہ حقیقت ہے کہ اصل آخرت ہے تو میں کامیابی چاہتا ہوں پر آخرت کی، چاہتا ہوں لوگ میری تعریف کریں پر دنیا میں نہیں، قیامت کے دن مزہ جب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا۔ چوتھی چیز قضاء و قدر پہ ایمان، یہ ضروریات دین پہ ہے۔ تقدیر پہ ایمان رکھنا کیا ہے؟ ضروریات دین۔ تقدیر کو ماننے والا ہی مومن ہے۔ بندے نے محنت کی، نتیجہ نہیں ملا، پھر غم، تو اگر اس وقت وہ مومن ہے، مانتا ہے جو ہوتا ہے میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے، تو کیا تقدیر کو ماننے والا ناشکرا ہو سکتا ہے؟ تقدیر کو ماننے والا کبھی منفی سوچ کا حامل؟ اپنے ایمان کو چیک کریں، میرے اندر ایمان کتنا ہے، کیا تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہیں؟ اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ کا تقدیر پہ ایمان ہے یا نہیں، یا کتنا ایمان ہے۔ اور پانچویں چیز زہد۔ جب آپ کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوگا تو پھر آپ دنیا کما کے خوش نہیں ہوں گے بلکہ رب کے راستے میں لٹا کے خوش ہوں گے۔ لوگ سمیٹ کے خوش ہوتے ہیں، صدیق اکبر سارا گھر حضور کے قدموں میں پیش کر کے خوش ہیں۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو حضور غوث اعظم کی خانقاہ میں حقیقت ایمان پر فوکس ہے کہ آپ کے سینے میں جو ایمان ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے زور دے کے عرض کر رہا ہوں کہ آج کسی دھوکے میں نہ رہیں کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کو کافی سمجھیں اور دل میں حقیقت موجود ہی نہ ہو۔ اگر آپ دیکھیں بھئی آگ جل رہی ہے، اوپر ہنڈیا پڑی ہوئی ہے، ہنڈیا کے اندر پانی ہے لیکن پانی گرم نہیں ہو رہا، تو آپ کہیں گے یہ کوئی آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ آگ نہیں ہے۔ چونکہ آگ ہوتی تو وہ پانی کو گرم کرتی۔ اسی طرح اگر دل میں ایمان کامل ہے تو پھر آپ کے دل میں شوق کیوں نہیں پیدا ہوتا نماز پڑھنے کا، خوف کیوں نہیں پیدا ہوتا گناہ سے بچنے کا؟ اگر حقیقت ایمان موجود ہے تو حقیقت ایمان کے اعتبار سے حضور غوث اعظم نے ایمانی اور اخلاقی بلندیوں تک پہنچایا ہے امت کو۔ یہاں میں آپ کے سامنے جو بات عرض کر رہا ہوں دور حاضر کے ساتھ اس کا بڑا اہم تعلق ہے۔ آج اکتوبر کی کیا تاریخ ہے؟ 2 اکتوبر 1187 صلاح الدین ایوبی نے
مسجد اقصی میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، فلسطین میں اسلام کا جھنڈا لہرایا 2 اکتوبر 1187، اور مسجد اقصی میں ممبر بچھوایا جس پہ حضور کا ذکر کروایا۔ 2 اکتوبر اور سن کون سا تھا؟ پھر 1948 تک، 1187 سے 1948 تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ یہ 1948، 47 میں پاکستان بنا، 48 تک، وہ 2 اکتوبر 1187 سے لے کر، پہلے حضرت فاروق اعظم نے فلسطین فتح کیا تھا، لیکن درمیان میں 85 سالوں کے لیے صلیبیوں نے واپس لے لیا تھا، 85 سال درمیان میں ان کے پاس رہا، تو دوبارہ 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین ایوبی نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ صلاح الدین ایوبی کے آنے سے پہلے جب صلیبیوں نے فلسطین فتح کیا تو انہوں نے اتنی قتل و غارت کی تھی کہ ان کے گھوڑوں کے پیر گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے، یعنی وہ سواریاں موڑتے تھے تو ان کی سواریاں خون میں چل رہی تھیں، اس قدر انہوں نے قتل و غارت کی تھی، صلیبیوں نے مسلمانوں کو تہہ تیگ کیا تھا۔ تو پہلے چونکہ یہ مسلمانوں کے پاس تھا، صلاح الدین ایوبی اس کے لیے فکر مند تھا، 2 اکتوبر 1187 اس نے دوبارہ اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور پھر تقریباً 850 سال 1948 تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر وہاں یہ فتنہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے، اور ان دنوں بھی عروج پر ہے۔ وہاں رہنے والے مسلمان دشمن سے نہیں لڑ رہے، درندوں سے لڑ رہے ہیں۔ 2-3 آوازیں آئی ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بے شک، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ جو اس وقت نونہال بچوں کو ذبح کر رہے ہیں وہ انسان ہیں؟ فلسطین کے مسلمان درندگی کے خلاف کھڑے ہیں، یہ درندگی ہے۔ درندے بھی شاید اتنا ظلم نہ کرتے ہوں جو اس وقت وہاں کیا جا رہا ہے، اور ہم اس درندگی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس درندگی کے خلاف آواز نہیں بلند کرتے تو ہمارے اپنے اندر انسانیت موجود نہیں ہے۔ عراق سے ایک کتاب شائع ہوئی، لکھنے والے ہیں ڈاکٹر ماجد ارسلان گیلانی، اور کتاب کا نام ہے ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین۔ صلاح الدین ایوبی نے فلسطین فتح کیا، لیکن صلاح الدین ایوبی کے پیچھے طاقت کس کی تھی؟ صلاح الدین ایوبی کا جو لشکر تیار ہوا اس کو ایمانی اور اخلاقی تربیت کس نے دی تھی؟ عراق کے سکالر ڈاکٹر ماجد ارسلان گیلانی نے اپنی کتاب ہاکذا ظہر جیل صلاح الدین کے اندر لکھا ہے کہ امام غزالی اور شیخ سید عبد القادر جیلانی، ان 2 ہستیوں نے امت کی ایمانی اور اخلاقی تربیت اس دور میں کی ہے۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نے جہاد کیا ہے۔ ان 4 ہستیوں کی محنت جب سنگم ہوئی، آپس میں ملی، تو فلسطین پہ مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا۔ آج بھی ہم عالم اسلام کے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ملت کی ایمانی اور اخلاقی تربیت کے لیے ان مساجد کی ضرورت ہے، خانقاہوں کی ضرورت ہے، اولیاء اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے، مدارس کی ضرورت ہے۔ یہ وہ مراکز ہیں جو پتھر تراش کے ہیرے بناتے ہیں، یہ وہ مراکز ہیں جو ایمانی اور اخلاقی تربیت کر کے
انسان کو اس کا اصل مقام بتاتے ہیں کہ تیرا اصل مقام کیا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم اور امام غزالی، ان کی محنتیں، اور ادھر نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کا جہاد، جب ان چاروں ہستیوں کی محنت ملتی ہے تو پھر فلسطین پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ آگے ایوبی لڑ رہا ہے، پیچھے غوث اعظم کی دعا کام کر رہی ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے ماننے والے تھے۔ ایوبی پکا اہل سنت و جماعت تھا، سنی العقیدہ تھا، رسول اللہ کا عاشق تھا، اولیاء اللہ کو ماننے والا تھا۔ حضور غوث اعظم کے شاگردوں میں ابن نجاح اور ابن قدامہ یہ مشیر تھے ایوبی کے۔ حضور غوث اعظم کے کئی شاگرد اور مرید ایوبی کے لشکر میں شامل تھے، وہ اس کے آگے قربانیاں دے رہے تھے۔ تو اس لیے ایوبی اس بات کو مانتا تھا کہ میری اس کامیابی کے پیچھے علماء اور صلحاء کی قربانیاں ہیں۔ مجھے یہ کامیابی ملی ہے تو علماء اور اولیاء کی قربانیوں سے اور ان کی دعاؤں سے ملی ہے۔ اور آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں حضور شہنشاہ بغداد کے ساتھ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، وہیں ہم ان کے مشن کو بھی سمجھیں، وہیں ہم ان کے مشن کا جھنڈا بھی بلند کریں۔ اور وہ جھنڈا اسلام کی عزت کا جھنڈا ہے، اسلام کے وقار کا جھنڈا ہے۔ آپ نے کیسی ایمانی اور اخلاقی تربیت فرمائی تھی، اس کے حوالے سے میں نے حقیقت ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے چند ایک چیزیں بیان کی۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ان پر غور کریں کہ توحید، رسالت، آخرت، تقدیر اور دنیا سے زہد، اس کے حوالے سے میرا رویہ کیا ہے، وہی آپ کا ایمان ہے۔ اخلاقی اعتبار سے آپ کی تربیت اتنی اعلیٰ ہے کہ آپ کے مریدوں کا مرید جنگل میں عبادت کر رہے، تیمور آیا اور اس نے آ کے کہا تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ تو درویش نے کوئی سخت کلامی نہیں کی، بلکہ آرام سے کہا اگر میرا داڑھی رکھنا رب کی بارگاہ میں قبول ہے تو یہ بال اچھے ہیں، اور اگر میرے اندر نیت صحیح نہیں اور میرا یہ داڑھی رکھنا قبول نہیں تو پھر تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ تاتاری بادشاہ اترا اور درویش کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا تجھے یہ تحمل، طبیعت کا ٹھہراؤ کہاں سے ملا ہے؟ بات تو میں نے ایسی کی تھی کہ تم آگ بگولا ہوگے اور تم کوئی گالیاں دو گے میں خوش ہوں گا، میں نے مزاح کے لیے یہ چیز اپنائی تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ تم نے اتنے طبیعت کا ٹھہراؤ اور تحمل کا معاملہ کیا ہے؟ تو اس درویش نے کہا فقیر اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا، فقیر اللہ اور اس کے رسول کے لیے جیتا ہے۔ زندگی کا مقصد اپنی خواہشات کو پورا کرنا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا میں کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہوں جو طائف میں پتھر پھینکنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ اس تاتاری بادشاہ نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مانتا ہوں تم بھی سچے ہو، تمہارے رسول سچے ہیں۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔